السلام علیکم. آج ہم ایک اور بڑا خوبصورت کیس ڈسکس کریں گے جو ریسنٹلی بڑی اس پہ بات ہو رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کیس کے بارے میں. وقت تو کافی گزر چکا مگر بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. ذوالفقار علی بھٹو کیس یہ ریفرنس نمبر 1 ہے 2011 کا، جو کہ انڈر آرٹیکل 186 آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان بھیجا گیا تھا جی. اس وقت کی گورنمنٹ نے، یعنی کہ صدر پاکستان تب تھے زرداری صاحب، تو انہوں نے بھیجا تھا سپریم کورٹ کو فار دا اوپینین. 186 آرٹیکل جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اوپینین مانگتے ہیں سپریم کورٹ سے کسی بھی کویشچن آف لاء سے، کہ جی جو پبلک امپورٹنس کا کویشچن ہو اس میں آپ سپریم کورٹ سے اوپینین مانگتے ہیں، ایڈوائز مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوائز کریں. اسی طرح انہوں نے یہ کیس جو تھا یہ سپریم کورٹ کو آگے بھیجا کہ جی کائنڈلی ہمیں اس پہ اوپینین دے کہ آیا کہ یہ صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اور اس میں کچھ کویشچنس کیے گئے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے اس ڈیسیژن میں ایڈریس کیا گیا ہے. 9 ججز تھے سپریم کورٹ کے، جسٹسز تھے. چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود تھے اس کے اندر، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے، جسٹس سید منظور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بھی تھے، جسٹس علی مظہر صاحب تھے، جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب تھے، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے اندر پہلے تو سٹارٹ انہوں نے بڑا خوبصورت انداز سے کیا انہوں نے کہ جی سپریم کورٹ نے کہ جی ججز اینڈ کورٹس جو ہیں ان کو ان بائسڈ ہونا چاہیے اپنے ڈیسیژنز اور ہیئرنگس کے اندر. پہلے تو وہ اس کیس کی ذرا گراؤنڈ بنا رہے تھے اس کے اندر نا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیسیژن انفلوئنسڈ اور مینوور ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی غلطیوں کو مان لینا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے پاسٹ کے جو بلنڈرز کیے ہیں ٹھیک ہے ان کو مان لینا چاہیے، تاکہ ہماری جو نیکسٹ جسٹس کی یعنی کہ ہے وی این فار آل اس کو ہم کنفرم کر سکیں اور اس کی ایک ایشور کر سکیں اس کو. ٹھیک ہے، اور انڈر آرٹیکل 186 ٹھیک ہے کویشچن یہ پٹ کیا گیا تھا صدر پاکستان کی طرف سے، زرداری صاحب کی طرف سے اس وقت کے کہ جی جو ٹرائل ہے، مرڈر ٹرائل جو ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ٹھیک ہے، تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا تھا آیا وہ ٹھیک ہے؟ جو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کی گئی تھی کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا لاء ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو ریفرنس ہے ٹھیک ہے، یہ جو ڈیسیژن دیا گیا یہ ملٹری رول کے اندر دیا گیا ہے. تب جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے ان کا ملٹری رول چل رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ٹھیک ہے یہ جو ریفرنس ہے یہ پیپلز پارٹی نے تب 2011 میں کیا تھا، اور اس کے بعد نون لیگ کی بھی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے واپس نہیں لیا اس کو. ٹھیک ہے، تو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے، اس لیے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی. کویشچنز انہوں نے اپنے رکھے جی. پہلا کویشچن انہوں نے یہ رکھا کہ جی کیا یہ ٹرائل انڈر آرٹیکل جو ہے 41 اور 42A ٹھیک ہے اور 8, 9, 10A آرٹیکل 14 اینڈ 25 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت، یعنی کہ یہ کہ کیا یہ جو ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ ان اکارڈنس ٹو دا لاء تھا. ٹھیک ہے، اس میں رائٹ ٹو ایکویلٹی، رائٹ ٹو لائف، لبرٹی، ڈگنیٹی آف مین، فیئر ٹرائل، ٹھیک ہے، یہ ساری جو آرٹیکلز ہیں کیا یہ اس میں پراپرلی فنڈامنٹل رائٹس کو ایشور کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو انہوں نے آنسر دیا سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں کیا گیا. انڈر آرٹیکل 4, 9 اور 10A یعنی کہ فیئر ٹرائل وہ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، مگر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے، مگر یہ کہ جو ڈیسیژن آلریڈی ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے، ہم اس کو سیٹ اسائڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی فائنلٹی ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی لاء کی پروویژن یا کانسٹیٹیوشن کے ایسی پروویژن نہیں ہے کہ ہم ایک جو ڈیسیژن فائنلٹی تک پہنچ چکا ہوا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بھی پروویژن نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، مگر یہ ہم کہتے ہیں جی ایڈوائز کہ ہاں جی ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایز اے فیس سیونگ اور اس طرح کی یعنی کہ انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے، دوسرا کویشچن یہ پٹ کیا ہے کہ جو ڈیسیژن ہے ٹھیک ہے کیا ہے سپریم کورٹ نے ٹھیک ہے بھٹو کیس میں، ٹھیک ہے، کیا وہ
انڈر آرٹیکل 189 یعنی کہ جو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ جو بھی ڈیسیژن کرتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے لوور کورٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ڈیسیژن لوور کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنی یہ ایڈوائز کی ہے کہ جی آپ نے اس میں اسپیسیفک نہیں کیا کس لیگل پرنسپل کے بارے میں آپ بات کریں, کس لیگل پوائنٹ کو آپ ریز کریں, کوئی کیس لا, کوئی ایسی چیز یعنی کہ پراپر آپ مینشن کریں کس پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ لوور کورٹ پہ نئی بائنڈنگ ہونا چاہیے, جو آپ اس کو رائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے یعنی کہ ڈسکس نہیں کیا پراپر, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نہیں ٹیک اپ کر سکتے اس کوشچن کو, ٹھیک ہے, اور اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر سکتے. تیسرا اور پانچواں کویشچن انہوں نے کیا جی کہ جو بھٹو کیس کے اندر ہم اس کو ایز اے جوڈیشیل مرڈر ٹرم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ بڑا سیاسی ٹائپ پہ چلتا ہے جوڈیشیل مرڈر کا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کے اندر جو ایویڈنس تھے وہ مینوورڈ کیے گئے تھے, اور اس کے اندر جو مرڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا گیا تھا جی محمد احمد قصوری صاحب, ٹھیک ہے, ان کا مرڈر کا کیس تھا یہ, جو جس کا ایلیگیشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ لگایا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو ایک جوڈیشیل مرڈر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر جو ایویڈنس تھے وہ مینوورڈ کیے گئے تھے. تو اس میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی انڈر آرٹیکل 186 میں صرف آپ کو ایڈوائز دے سکتا ہوں, میں اور کچھ نہیں کر سکتا, میں اس کے ایویڈنس دوبارہ اوپن نہیں کر سکتا, میں کیس کو دوبارہ نہیں سن سکتا, ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں, اس کے اندر میں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اور اس ڈیسیژن کو میں سیٹ اسائڈ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, صرف اور صرف میں کوئی لیگل پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں اور آپ کو کوئی بات بتا سکتا ہوں, دوسری میں اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھا کویشچن یہ کیا اس ریفرنس کے اندر, ٹھیک ہے, کہ جو بھٹو کیس جو ہے قرآن اور سنہ اور اسلامک لاء کے تحت جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو کیس ہے اس کے اندر جو کہ جو فلاسفی آف توبہ کے تحت آپ اس کو سنیں, ٹھیک ہے, اور انڈر آیت نمبر 17-18 سورہ نساء کی, 222 آیت 159 اور 160 سورۃ بقرہ کی, 39 آیت سورۃ مائدہ کی, 150 آیت سورۃ الاعراف کی, 119 نمبر آیت النحل کی, 82 نمبر آیت سورۃ طٰہٰ کی, ٹھیک ہے, اور ایک حدیث کا بھی ذکر کیا ہے ابن ماجہ کی باب 171, اور حدیث نمبر 395 کا بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ آپ اس کو ایک توبہ کی فلاسفی کے تحت اس کو سن سکتے ہیں ایسے. تو سپریم کورٹ نے اس کے اندر آنریبل ججز نے یہ کہا کہ ہمیں اس پہ ہم نے اس سے پوچھا جو باقی وکلاء حضرات تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی اور باقی بھی, اس پہ ہمیں اوپینین دے, ہمیں اس پہ بتائیں, تو اس پہ ہمیں کوئی اوپینین نہیں ملی, تو اس کے اندر ہمیں کوئی اسسٹنس نہیں ملی, تو اس کا ہم کوئی پراپر جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر صرف اور صرف ہمیں دیکھا جائے تو صرف انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف ایک اوپینین انہوں نے دی ہے, ٹھیک ہے, جو 186 کے تحت, ٹھیک ہے نا, کہ جی یہ اکارڈنگس ٹو دا لا اور فیئر ٹرائل نہیں ہوا, ٹھیک ہے. باقی ڈیٹیل ججمنٹ اور جو کلازز ہوں گی وہ بتائیں گے اس کے اندر, کہتے ہیں کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی, وہ خیر ابھی تک نہیں آئی, مگر یہ جو آرڈر اور جو انہوں نے دی تھی ایڈوائس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی یہ سارے معاملات ہیں. جی اللہ پاک, وقت گزر جاتا ہے مگر چیزیں چلتی رہتی ہیں, اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہمیں دوبارہ عدالتوں کو دوبارہ ڈیسیژن کرنے کا موقع نہ دوبارہ کھولنے کا موقع دیا جائے, کیونکہ ہر بندہ صدر نہیں ہوتا, اور انصاف جو ہے ہر کے لیے سیم ہونا چاہیے. ان کو تو دوبارہ موقع مل گیا ایک کہ انہوں نے 186 کے تحت ایڈوائس مانگ لی سپریم کورٹ سے, مگر جس ایک عام آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی تو وہ کس طرح 186 کی پٹیشن دے سکتا ہے, اور وہ کس کو پٹیشن دے گا, وہ روز محشر ضرور اللہ کو ہی دے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ اپنا حق ادھر اچھا ادا کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں ادھر ہی معاملات آسان کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی. تھینک یو, شکریہ, السلام علیکم.